اللهم ماشاء الله ما شاء الله جزاك الله الله اکبر یا رسول اللہ یا عید میلاد النبی زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ماہ ربیع الاول کا بھرپور ہم جو ہے استقبال کر رہے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ شان بخشی کہ آپ کے ذریعے اپنے دین کی تکمیل فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم جو آپ کے جد امجد تھے ان کا جو دین تھا دین ابراہیمی اس کو اس وقت پوری دنیا میں رائج کر دیا اور ہر کوئی تو یہ کہ I have to prepare for English کہ جو ہوتا ہے نا میں اس وقت اردو میں بیان کر سکتا ہوں انشاءاللہ جیسا پروگرام کو ترتیب کیا ہے انشاءاللہ شاہ صاحب کو یا اور کوئی اس میں کرنا چاہے انشاءاللہ اس کو کریں گے آگے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے جب دین کو کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو دین ابراہیمی تھا تو اس وقت جو ہے ظاہر ہے ہر جگہ توحید کا پرچار تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بت پرستی آئی کہاں سے. اس وقت جو ہے جب کفار مکہ بھی بت پرست نہیں تھے، کفار مکہ بھی جو ہے بت پرستی نہیں تھی، کوئی بت نہیں تھا وہاں پہ کعبے کے اندر. لیکن ایک شخص تھا عمر بن لوہی جو کہ شام گیا، بہت بڑا تاجر تھا، سردار تھا. تو شام گیا اور وہاں جا کر اس نے ایک قبیلہ تھا یا گروپ تھا آلقہ کر کے ان سے ملا. اس نے وہاں دیکھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سونے کے چاندی کے لکڑی کے مختلف بت بنا رکھے ہیں. پوچھا دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آلیہ ہیں، ہمارے اللہ تو اوپر ہے. کہنے ہاں وہ تو ہے لیکن کوئی مرکز نگاہ بھی تو ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اس کو یاد کریں، وہ ہماری ان کے پاس سفارش کرے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو بت جو ہے وہ وہاں سے سوچا کہ میں بھی لے کے آؤں اور اپنے لوگوں کو انٹروڈیوس کراؤں کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا. تو اپنے طور پہ اس نے یہ عمل کیا اور وہاں سے بت لے کر آیا اور پہلا جو بت کعبے میں لا کے رکھا گیا اس کا نام حبل تھا. تو حبل تو وہ آیا اور اس کے بعد سے پھر ہر قبیلے کا ایک اپنا اپنا بت ہونے لگا. پھر انہاب بنا، لائنا بنا، لات بنا، عزا بنا. تو یہ بت بنتے گئے اور پھر جو ہے آگے چلتا رہا سارا معاملہ. لیکن اب کیونکہ یہ تاریخ ہے، تفصیلی ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی محفل ہے. اس کو کئی چیزوں کو آگے کرتے ہوئے اس سال کی طرف آتے ہیں کہ جس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام سے لوگ جانا کرتے تھے کیونکہ اس وقت جو ہے کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، کوئی اہم واقعات ہوتے تھے جس کو وہ یاد کرتے تھے. تو وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ جو تھا ابراہہ کا واقعہ تھا کہ جو حبشہ کا گورنر تھا اور اس نے ہیرکل روم کو خوش کرنے کے لیے ایک کعبہ بنایا کہ اس کعبے پہ لوگ نہیں جائیں گے، ہماری طرف آئیں گے. پھر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ عرب کی جو مجاور تھے کعبے کے انہوں نے اس کے کعبے پہ جا کے کچھ گندگی وغیرہ مل دی. تو اس نے کہا کہ یہ کس کی ضرورت ہوئی؟ پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آلریڈی کعبہ ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے کعبے کو ہی گرا دوں گا. لہٰذا پھر اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور اس نے کہا کہ میں جا کے اس کو گراؤں گا. اور راستے میں جو بھی اس کے آتا گیا اس کو لوٹتا گیا، سب کچھ ہوتا گیا معاملہ. اسی میں ہاتھ کے دادا حضرت عبد المطلب کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بھی 200 اونٹ اس نے رکھ لیے، اپنے قبضے میں کر لیے. آپ کے دادا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، آپ کی وجاہت، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا روح، آپ کا دبدبہ دیکھنے کے لائق تھا. تو ان کو جب پتہ چلا کہ ابراہ نے میرے اونٹ رکھ لیے ہیں تو وہ اس کے پاس پہنچے اور کسی کے پوری ان کی چین ہے کس کے ذریعے بات کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے. تو بہرحال جب وہ پہنچے تو ان کا اتنا روب و دبدبہ تھا دیکھنے میں تو وہ اپنی تخت سے نیچے اتر آیا جو ہے ابراہ. اس نے کہا کہ میں تخت پہ بٹھاؤں گا تو میری ویلیو کم ہوگی، لہٰذا میں نیچے آیا، ان سے بات کی.
کیا مسئلہ ہے؟ کہتے مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ نے میرے 200 اونٹ رکھے ہیں وہ واپس کر دیں۔ تو ابرا جو ہے وہ ہنسا، کہنا میں تو سمجھا تھا آپ جب آئے تو آپ کو بڑا روب و دبدبہ میرے اوپر قائم ہوا، میں سمجھا آپ اس لیے آئیں کہ اللہ کے کعبے کو جو ہے تم حملہ نہ کرو، اس کے لیے کوئی آپ تجویز دیں گے، کوئی معافی مانگیں گے، کوئی طریقہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا سن لو، یہ اونٹ جو ہیں میں ان کا مالک ہوں، میں ان کے لیے آیا ہوں، یہ کعبے کا مالک بھی کوئی ہے اس کی عبادت کرے گا، میرے دل میں یہ اونٹ ہے، میں ان کے لیے آیا ہوں۔ خیر اس نے ان کے وہ اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب واپس آتے ہیں اور پھر اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ بھائی پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اس کا یہ ارادہ ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ ہاتھی جو ہیں، جو ابراہا جس پہ بیٹھا ہوتا ہے سب سے بڑا ہاتھی، اس کا نام محمود ہے، اور وہ اس ہاتھی کو حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو، اس کی سائز کو حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھاؤ۔ اب ہاتھی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے نہیں دیتا، بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ وہ حکم دیتا ہے اس کو پھر شام کی طرف گھماؤ اور پھر لے کے آؤ آگے، جب وہ پیچھے سے گھما کے آگے لے کر آتا ہے تو پھر جناب وہ جو ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کعبے کے اوپر کی سائڈ سے ایک غول پرندوں کا جو ہے سیاہ جھنڈ آتا ہے، ان کے 2 پنجوں میں ایک کنکری ہوتی ہے اور ایک چونچ میں ایک کنکری ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ اس کو گراتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ہاتھی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن اس کو واضح طور پر اس واقعے کو کھل کے بیان کرتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کو کیا حال کیا کہ اللہ کے کعبے کو گرانے آئے تھے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ لوگ اس واقعے کی بنیاد پر یاد رکھتے تھے۔ یہ وہ سال ہے کہ جس دن ہمارے نبی آخر الزمان رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور پھر آپ کے آنے کی پہلے کی سارے واقعات ہیں، مبشرات ہیں اور نشانیاں ہیں، وہ ساری جو ہے وہ پوری ہوئی۔ راہب راہبان جو ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوتا کہ جس کے لیے اتنی ڈیٹیل سے آنے والے نبی کے لیے بتا دیا گیا ہو۔ پرانی تمام کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، پوری کتابوں میں یہ سب علم تھا۔ راہب راہبان آپ کا انتظار کر رہے تھے، یہودی راہب آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر وہ گھڑی آتی ہے کہ وہی راہب راہبان کے مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ آج وہ نبی آ گیا، آج وہ نبی آ گیا، آج جو ہے نبوت جو ہے وہ ان سے جو ہے حضرت بنی اسرائیل سے نکل گئی۔ تو یہ سارا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کی پیدائش کے واقعے ہیں، آپ کے دادا جو ہیں وہ کعبے کے اندر عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اطلاع ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تفصیلی واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلی محفل میں اس کو کریں گے، اور انشاءاللہ اسی پہ میں اپنے اس سیگمنٹ کو آج اختتام کرتا ہوں۔ درود پاک کا ویٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہاں ایک چیز ہاں اب ابھی بھی سعودی عرب میں پایا جاتا ہے، اور وہ برڈ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور کوئی بھی اتنا بڑا پرندہ جو ہے وہ اتنے بڑے اسٹون اپنے پنجے میں پکڑ لیتا ہے۔ کوئی بھی اتنا بڑا برڈ جو ہے اتنے بڑے اسٹون نہیں پکڑ سکتا، لیکن وہ پکڑ لیتا ہے ابھی بھی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، جو جسے کرانا چاہے وہ کرا سکتا کرا ہے۔ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کی شان ہے، اس طریقے سے آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور بھی سارے واقعات ہیں۔ ان میں ایک اہم واقعہ وہ ہے جس کا کلام ہمارے چاہتا پیش کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا معاملہ آیا کہ یہ دودھ پلانے کا، اس وقت رواج تھا کہ گاؤں میں اور کھلے ماحول میں لوگ بچوں کو بھیجتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو جو بنو سعد کی قبیلے کی عورتیں جو تھیں وہ آئیں مکہ میں بچے حاصل کرنے کے لیے، تو بڑے بڑے گھرانوں میں چلی گئی، وہاں سے انہوں نے بچے لیے۔ ان کیا پتہ تھا کہ آپ یتیم ہیں، نہ والد ہے نہ والدہ ہیں، اور دادا کی اس میں ہے حفاظت میں اس وقت، تو کسی نے ان کو نہیں دیا۔ لیکن جس کے نصیب تھے وہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ تھی، کہ جن کو جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ہاں ایک بچہ ہے وہ یتیم ہے، وجہ اس کے کہ خالی ہاتھ جائیں اس کو لے چلتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جب حضرت عبدالمطلب کے گھر آئیں اور بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ ایسا نورانی، ایسا مطلب چمکدار چہرہ، مطلب اپنے نصیب پہ رشک لگی کہ
کہ بھئی شاید اسی لیے ہمیں کوئی اور نہیں ملا تھا. بہرحال وہ بچے کو دیکھ کے ساری تفصیلات اس کی ہیں اور دیکھ کے جب چلتی ہیں تو کمزور ان کا جانور تھا تو اس کے اوپر جب بیٹھی تو آگے ان کا شوہر بیٹھا, جو رواج تھا پیچھے وہ بیٹھی. اب جب وہ چلنے لگی تو وہ ان کا جانور چلتا نہیں تھا, تو انہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر کافی دیر بعد ان کی خود سمجھ میں آیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, اس کو پیچھے نہیں بٹھا سکتے, لہٰذا ان کے شوہر نے اس کو آگے دیا. اس طریقے سے یہ سواری چلی ان کی. لوگ حیران رہ گئے کہ جو سواری 2 قدم چل نہیں سکتی تھی وہ اس قدر فراوانی سے چل رہی ہے. پھر ان کے گھر میں جو کرامات ہوئی کہ ان کی لاغر اٹھنی جو بیٹھی رہتی تھی, نہ دودھ دیتی تھی, اس کے دودھ آ گیا, مطلب خوشحالی آ گئی. تو یہ علامات میرے نبی کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی شروع ہو گئی, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ہم بیان نہیں کر سکتے, آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اتنا عظیم ہے, آپ کی نبوت, آپ کی رسالت,